اس مدرسے میں تقریباً 4-5 نابینا بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی بچی جو 4-5 سال کی آئے گی، اس کا ایڈمیشن نرسری کلاس میں ہوگا، اور وہ بچی جب تک 12 کرے گی 12 سال کے اندر، وہ 12 کی ایک ڈگری بھی لے کر جائے گی انٹر کی، اور یہاں سے ساتھ کے اندر وہ عالمہ کی ڈگری بھی لے کر جائے گی۔ جو یہاں کا انوائرمنٹ بنا رکھا ہے، چونکہ یہ دیہات میں مدرسہ ہے، اس لیے یہاں کا انوائرمنٹ ہم نے بہت صاف ستھرا بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ کلاس ہے جس کے بچے عالمہ فرسٹ میں بھی ہیں اور 6 کلاس میں بھی ہیں، اور سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مسبحہ۔ السلام علیکم، آج ہم موجود ہیں سلیم پور خاص مراد آباد کے قریب ایک ایسے ادارے میں جہاں صرف تعلیم نہیں بلکہ حوصلہ، محنت اور امید بھی دی جاتی ہے۔ یہاں وہ بچے بھی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بہترین انتظام ہے، اور یہاں بچیاں نہ صرف عالمہ بنتی ہیں بلکہ 12 پاس آؤٹ کر کے اپنے مستقبل کو بھی روشن کرتی ہیں۔ اب آپ کو ہم اس ادارے کی اہم شخصیت جو اس مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں، آپ کو ان سے ملواتے ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ مدرسہ کب قائم ہوا، یہاں تعلیم کا نظام کیسے چلتا ہے۔ جی مولانا بتائیے یہاں کے بارے میں۔ یہ مدرسہ سلیم پور خاص جو ضلع مراد آباد کی بڑی بستی ہے اس میں واقع ہے۔ اس مدرسے کا پورا نام مدرسہ معدن العلوم درویشان ہے، اور اس مدرسے میں تقریباً 4-5 نابینا بچے پڑھتے ہیں۔ چونکہ آج کل نابینا بچوں کا ریشو کم ہو چکا ہے، تو یہ مدرسہ تقریباً 317 سال پرانا مدرسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مدرسہ اس زمانے کا مدرسہ ہے جس زمانے کے اندر ہمارے علاقے کے اندر شاید کہ کہیں مدرسہ ہو۔ اس زمانے سے یہ مدرسہ تمام طلباء اور طالبات کو اور عوام الناس کے بچوں کو دین کی تعلیم سے اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر رہا ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے کے اندر اس مدرسے کا ایک جونیئر سکول بھی چلتا ہے، اور اس مدرسے کے اندر عالمات کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، جس میں 7 سالہ ان کا کورس موجود ہے، اور بچوں کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ گویا کہ یہ مدرسہ کومبو آف دین اینڈ دنیا ہے، دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے۔ آپ آئیے، چلیے اور دیکھیے۔ ایک چیز جی میں بتائیں۔ تھوڑا سا یہ واضح کر دیا کہ لڑکیوں کے لیے 7 سالہ ہے نا یہاں پہ عالمت کا؟ جی ہمارے یہاں جو سسٹم اور جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی بچی جو 4-5 سال کی آئے گی، اس کا ایڈمیشن نرسری کلاس میں ہوگا، اور وہ بچی جب تک 12 کرے گی 12 سال کے اندر، وہ 12 کی ایک ڈگری بھی لے کر جائے گی انٹر کی، اور یہاں سے ساتھ کے اندر وہ عالمہ کی ڈگری بھی لے کر جائے گی۔ گویا کہ ہم اس بچی کو 5th کلاس تک صرف ماڈرن ایجوکیشن دیتے ہیں۔ 5th کلاس کے بعد اس کا پری عالمہ فرسٹ میں اور 6 کلاس میں مرج ہو کر ایڈمیشن ہوتا ہے، جس میں 5 ہی گھنٹے میں ساتھ میں دونوں کورس پڑھائے جاتے ہیں، الگ الگ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، جس میں سائنس بھی ہے، انگلش بھی ہے، ہندی بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، جغرافی بھی ہے، ہوم سائنس بھی ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے۔ یہ تمام چیزیں ان بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ بچی جب یہاں سے نکلتی ہے، یہاں سے گریجویٹ ہو کر جب جاتی ہے، تو بچی اپنے اندر ایک احساس پیدا کرتی ہے، ایک فیلنگ پیدا کرتی ہے، اس کے اندر ایک ایموشنز ہوتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں انٹر کی مارک شیٹ ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں عالمہ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو چلیں چلے آئیے۔ ہم لوگ اب اوپر آ چکے ہیں، یہاں کا آپ انوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں، یہاں کی آب و ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف پیڑ پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور اب آپ کو ہم یہاں پر دکھاتے ہیں ایک کنواں۔ یہ کنواں اسی زمانے کا بنا ہوا ہے جس زمانے کے اندر یہ مدرسہ قائم ہوا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ایک مسجد ہے یہاں پر، اور مسجد کے ساتھ 2 کمرے ادھر ہے اور 2 کمرے ادھر ہے۔ یہ پرانی تعمیر ہے، اور یہ کہا جاتا ہے تقریباً 300 سال پرانی تعمیر ہے، اور اسی وقت سے یہ کنواں قائم ہے۔ اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، اس قلت کے زمانے کے باوجود اس وقت سے کنواں قائم ہے، جس میں سے طالبان علوم نبوت اور آس پاس کے ارد گرد کے جو بھی لوگ تھے وہ آ کر اس سے پانی پیا کرتے تھے۔ اب الحمدللہ اب سمرسیبل لگا ہوا ہے، 2 ہینڈ پمپ موجود ہے، اور ساری ٹنکیاں موجود ہیں، اس سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کنویں کا پانی شفا یاب ہے، لوگوں کا ایسا ماننا ہے، ایسی ان کی آستھا ہے، ایسا عقیدہ ہے، وہ یہاں سے پانی بھر کر لے کے جاتے ہیں، اور اپنے لیے شفا کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگوں کے مسے ہو جاتے ہیں بدن کے اندر تھوڑے بہت، تو اس کنویں کے پانی کے ذریعے وہ اگر نہا لیتے ہیں تو اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے، وہی ذات اس پانی کے اندر شفا ڈال دیتی ہے، اور وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگ مسجد والے حصے میں آ چکے ہیں، یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں، پوچھتے ہیں مسجد کے بارے میں۔ جی مولانا بتائیں۔ یہ مسجد اسی زمانے سے قائم ہے، اس کا آرکیٹیکٹ مغلوں کا آرکیٹیکٹ نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں دیکھا گیا، پڑھا گیا، اور کھوج کی گئی، ریسرچ کی گئی، تو یہ مسجد اور یہ کنواں اور یہ مزار یہ اسی زمانے کے قائم ہے، 300 سال پرانے تقریباً۔ اور یہ مسجد بلال ہے، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے، اور اب یہ پرانی ہو چکی ہے،
بوسیدہ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کی مرمت کرا دی گئی ہے، اور بچوں کی فیسلٹی کے لیے اور ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ اس مسجد سے پیچھے متصل ایک بہت وسیع مسجد بنا دی گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ آگے چلیں گے، وہ مسجد بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے اب ہم لوگ جہاں پر بچے پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر آ چکے ہیں، اور آپ کو ان بچوں سے ملاتے ہیں جو نابینا ہیں، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان بچوں سے کہ کیسے حفظ قرآن کرتے ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہے، ان کے استاد سے بھی جانتے ہیں۔ جی مولانا۔ جی، یہاں پہ ہمارے یہاں بچوں کی جو تعداد ہاسٹل میں رہتی ہے وہ تقریباً 50 بچے ہیں۔ 50 بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، جس میں تقریباً 4-5 بچے نابینا ہیں جی اور ایک استاد نابینا ہوتے ہیں۔ اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ان بچوں کا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو سلب کیا ہے تو ان کو ایک دوسری نعمت عطا کی جاتی ہے، وہ ذہن اور دماغ کا تیز ہونا ہے۔ اس ذہن اور دماغ کے ذریعے مغرب کے بعد ان بچوں کے استاد ان کو 1 آیت 2 آیت یاد کراتے ہیں، وہ بچے یاد کرتے، پھر دوسری آیت یاد کرائی جاتی ہے، پھر تیسری، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا جاتا ہے، اور تقریباً 1 رکوع تک ان کو استاد یاد کراتے ہیں۔ اور یہ بچے صبح کو فجر کے وقت اپنا سبق استاد کو بالکل ایسے ہی سناتے ہیں جیسے انہیں یاد کرایا ہے۔ یہ دیکھتے مطلب ہیں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن جی 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 بالکل ویسے ہی سناتے ہیں جیسے نارمل بچے سناتے ہیں۔ بالکل بالکل نارمل بچوں سے اچھا سبق سناتے ہیں بلکہ، اللہ اکبر۔ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ قرآن میں دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو دیکھ کر پڑھنے میں ممکن ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ اب استاد جب ان کو یاد کراتا ہے تو وہی یاد کراتا ہے جو قرآن کی آیت ہوتی ہے، اور وہی ان کے دماغ اور ذہن میں فٹ ہوتی ہے، اور یہ بچے بالکل اسی طرز پر اور اسی طریقے پر، اسی تدویر کے ساتھ، اسی تجوید کے ساتھ اور اسی حدر کے ساتھ اپنے سبق کو اپنے استاد کو سناتے ہیں۔ سے ملواتے ہیں جو بچے یہاں پر ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ 2 بچے ہیں آج؟ جی جی اچھا اچھا، تو یہ 2 بچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بنا دیکھے قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، اور ان کے استاد رات کو انہیں قرآن کریم کی 1 آیت یاد کراتے ہیں، اور یہ بچے اپنے دل میں محفوظ کرتے ہیں، اور اس کو صبح کو اپنے استاد کو بالکل من نوان اسی طریقے سے سناتے ہیں۔ اور 1-2 بچے اور ہیں جو ابھی چھٹی پر ہے، وہ ابھی آنے والے ہیں کچھ دنوں کے بعد تو اپنی یہ چھٹی بچے کو پورا یہیں کے کریں۔ ہیں یا؟ نہیں، یہ بچے باہر کے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، کہاں کے؟ یہ بچے مراد آباد کا رہنے والا ہے، اور یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ قاری صاحب کہاں کے ہو عامر؟ اچھا، ضلع مراد آباد۔ اور یہ کہاں کے ہیں؟ یہ دونوں ضلع مراد آباد کی کسی گاؤں کے ہیں۔ پڑھ کے سناؤ عامر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عامر۔ محمد عامر۔ جی، اچھا ماشاءاللہ، کتنے پارے ہو گئے آپ کے؟ میرے 2 ہوئے ہیں۔ کتنے پارے ہو گئے؟ 2 2 پارے۔ جی، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کتنا کتنا یاد کرتے ہیں روز؟ 2-3 دن لینے۔ 2 3 لائنیں؟ جی، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ساحل محمد ساحل۔ کہاں سے ہیں آپ؟ مسیبی۔ اچھا، یہ مراد آباد میں پڑھتا ہے؟ جی، اچھا ماشاءاللہ۔ آپ کے کتنے پارے ہو گئے؟ 8 ہوگا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، 8 پارے ہو گئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نابینا بچے ہیں، آنکھوں سے کچھ نہیں دکھتا ہے ان کو۔ واقعی ان کے حوصلوں کو، ان کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی کمنٹ میں ان لوگوں کو دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔ بچے دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ کیسے ماشاءاللہ حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ سبق کتنا سناتے ہیں آپ؟ جی جی، 10 آدھا آدھا صفحہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جو بچے بچتے ہیں مطلب سوچتے ہیں نہیں ہم کریں، بھاگ جائیں۔ جن کو اللہ نے بینائی عطا کری ہے وہ حفظ قرآن جیسی بڑی عظیم نعمت سے اپنے آپ کو بہراور کریں، کم از کم قرآن کریم کا حفظ کریں، اور بنیادی اسلامی جو تعلیمات ہوتی ہے، بیسک اسلامک نالج، وہ حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کی تعلیم کو آپ حقیر جان لیں یا چھوٹا سمجھ لیں۔ قرآن کی تعلیم وہ عظیم الشان تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تعلیم کی برکت کی وجہ سے اور اس قرآن کی تدریس کی برکت کی وجہ سے انسانوں کو اور تمام لوگوں کو بے شمار مقامات پر پہنچایا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین تم میں وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم یہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو ان کو استاد پڑھا رہے ہیں، ان کی طرف سے تمام عوام کو اور تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے، آپ ان بچوں کو دیکھیں اور ان کی جو بینائی کی نعمت سلب ہو چکی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے وہ ہوئے۔ انگلش میں بتا دیں، لوگ بینائی نہیں سمجھ پاتے۔ بلائنڈ یہ بلائنڈ ہے، بلائنڈ ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں، تو
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں عطا کری ہے، تو آپ بھی ان آنکھوں کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن کریم جیسی عظیم دولت کو اپنے دل میں بسائیں، اپنے دل میں سمائیں۔ یہاں پہ ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ یہاں پہ تقریباً جو بچے ہاسٹل کے رہتے ہیں وہ 50 ہیں، اچھا اچھا، اور باقی یہاں کی 2 شاخیں چلتی ہے، سب ملا کے 400 بچے ہیں یہاں پہ صرف لڑکے۔ چلیے قاری صاحب یہ ان کو یہ تقسیم نابینا بچے جو ہیں جو نابینا اور بچے بھی دو اور ہیں، جی 2 آپ جیسا بہتر سمجھیے گا اپنا کر لیجیے گا جیسا میں نے، تو ہم نے آپ کی امانت پہنچا دی ہے۔ تو بہرحال ان بچوں کے لیے ضرور دعا کریں اور مولانا کے لیے خاص دعا کریں، مولانا اتنی محنت کر رہے ہیں۔ یہاں کا بھی آپ انوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں، ایٹماسفیئر دیکھ سکتے ہیں، کیا ہی زبردست ماحول ہے۔ اور یہاں پر ایک کوئی مزار مولانا بتا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے چاروں طرف پیڑ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور بہت سکون فیل ہو رہا ہے، مطلب ایک الگ ہی فیلنگ آ رہی ہے۔ اچھا یہ ہے جی کس کی ہے؟ جو یہاں کا انوائرمنٹ بنا رکھا ہے، چونکہ یہ دیہات میں مدرسہ ہے اس لیے یہاں کا انوائرمنٹ ہم نے بہت صاف ستھرا بنایا ہوا ہے۔ یہاں پانی کا ہینڈ پمپ بھی لگا ہوا ہے، بچوں کے لیے پانی پینے کے لیے فریج بھی لگا ہوا ہے، اور اس طریقے سے ہم نے پھلواڑی لگا رکھی ہے تاکہ بچوں کو اچھا انوائرمنٹ ملے، اچھا آکسیجن ملے، اور ہمارے بچے بیماری سے محفوظ رہے۔ اور دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایک مزار ہے جس کی ایک تھوڑی سی ہسٹری ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج سے 800 سال پہلے ایران کی سرزمین سے بارگاہ ایزدی کی طرف سے جن لوگوں کو ملک ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے بھیجا گیا تھا، ان میں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جی تو جس قافلے کو بھیجا گیا تھا انہی قافلے کے ایک ساتھی خواجہ منعم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مدفون ہیں۔ اچھا یہ وہ بزرگ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس ملک ہندوستان کے اندر دین اور دعوت و تبلیغ کے کام میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اور پورے ہندوستان کے علاقے سے گھوم کر، اور تاریخ بتاتا ہے کہ بیکانیر راجستھان میں ہے، وہاں کے علاقے سے گھوم کر وہاں ان کو سکون میسر نہیں ہو پایا، تو یہ ایک سرزمین تھی، یہاں بالکل جنگل تھا، کچھ نہیں تھا، یہاں آ کر انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا تھا، اور یہاں لوگوں کو جنگل میں لاتے تھے، اپنا جنگل میں جو بھی کام کاج کرنے کے لیے ان کو بلاتے تھے، اور ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ پھر یہیں پر وفات ہو گئی اور یہیں پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ ان خواجہ منعم رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ معین الدین چشتی کے ہم سفر ہے، یہ ان کا مزار۔ دیکھیے ایک طرف مدرسہ چل رہا ہے جو ہم نے آپ کو ادھر دکھایا، اور اب ایک طرف اسکولی جو پڑھائی ہوتی ہے اسکول کے اس سے، وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ آئیے صرف آپ کو یہ بتاتے چلیں، یہ صرف لڑکیوں کا مدرسہ ہے، ادھر لڑکوں کا تھا، ادھر لڑکیوں کا۔ اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ جی یہ تقریباً یہ اسکول جو قائم ہے سن 1900 سے قائم ہے، اس کی مانیتا سن 1900 کی ہے۔ اچھا اچھا اس زمانے کی جس زمانے میں انگریز ہوا کرتے، یہاں پہ آرگنائز طریقے پر جو ہم نے اسکولنگ سسٹم چلایا ہے، وہ سسٹم ہم نے 2016 سے چلایا ہے۔ 2016 سے ہمارے یہاں جو سسٹم ہم نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی بچی جو 5 سال کی ہو، 6 سال کی ہو، وہ آتی ہے، اس کا نرسری میں ایڈمیشن لیا جاتا ہے۔ نرسری سے لے کر 5th کلاس تک وہ بچی پڑھتی ہے، اور اس کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، جس میں میتھ، انگلش، ہندی، سائنس وغیرہ سب پڑھایا جاتا ہے، جی کے وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیریڈ ہم نے دینیات کا، قرآن وغیرہ کا رکھا ہوا ہے، اس میں بچے کو دینیات بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اور جب وہ 6 کلاس میں جاتی ہے تو 6 کلاس کے ساتھ ساتھ وہ عالمہ کی 1st کلاس میں انٹر ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ بچی وہ جب عالمہ کی پوری پڑھائی پڑھتی ہے، اور جب 12th میں پہنچتی ہے تو 12th کے ساتھ ساتھ وہ عالمہ 5th یعنی عالمہ فائنل ایئر میں ہوتی ہے، اور وہ بچی 12 کے ساتھ ساتھ 12 کا انٹر کا سرٹیفکیٹ بھی اپنے ہاتھ میں لیتی ہے فارغ ہوتے وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمہ کا سرٹیفکیٹ جو دیا جاتا ہے۔ بچیاں 12th بھی کرتی ہیں، عالمہ کے بھی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ بالکل بالکل ماشاء بالکل۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اور انشاءاللہ ان قریب ایک پروگرام ہم نے بنایا ہے اسی کے برابر میں، یہ ایریا، یہ کلاسز چھوٹی پڑ رہی ہے، اسی کے برابر میں ایک پلاٹ ہے، بالکل اس کی بنیادیں ڈل چکی ہے، وہاں انٹر کالج بنانے کا ٹوٹل کتنے لڑکیاں ہیں یہاں پر؟ ٹوٹل تقریباً یہاں پہ جو پڑھتی ہے 230 بچیاں پڑھتی ارے ہے، واہ ماشاء جو اللہ۔ قرب و جوار ہی کی آتی ہے، کوئی ہاسٹل کا نظام نہیں ہے ابھی تک، قرب و جوار ہی کی یہ 4-5 بستی ہے، گڑھی ہے، سلیم پور ہے، اراؤنڈ سے جی آتی ہیں۔ نیا گاؤں ہے، اکبر پور ہے، سہس پور ہے، یہاں سے سب سے بچی آتی ہیں۔ مدرسے کی جو تعلیم ہے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ مینج کرنے کا جو ہم نے طریقہ رکھا ہوا ہے جی جی، وہ تھوڑا سا اس طرح بتائیے جی کہ اور لوگ بھی جو جی جی لڑکیوں کے مدرسے چلا رہے ہیں، بیچارے جی جی محنت کر رہے ہیں، تو جی اسکولی اس میں طریقہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے، جیسے ہمارا مان لیجئے ایک کلاس ہے عالمہ 1st، جی جس کے اندر ہم بہت ساری کتابیں ہیں، دینی رسالے ہے، دینی قاعدہ ہے، تعلیم الاسلام ہے، چمن اردو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتابیں بھی مثال کے طور پر ہمارے یہاں 5 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے، فی الحال 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔
تو ہم جو شروع کے پیریڈ ہوتے ہیں جو انٹرول سے پہلے پہلے کہ 11 بجے انٹرول ہوتا ہے تو 8 پیریڈ میں انہیں تقسیم کرتے ہیں, 30 منٹ کا ایک پیریڈ لگاتے صحیح ہیں. ہے. تو شروع کے پیریڈ ہم ان میں عالمہ کی جتنے کورسز سے کتابیں وہ پڑھاتے ہیں, بہت اور اچھا ماشاء اللہ. انٹرول کے بعد کے جو پیریڈ ہے اس میں جتنی بھی ماڈرن ایجوکیشن کی 6 کلاس کی کتابیں ہوتی ہے وہ پیریڈ وائز الگ الگ ٹیچر ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں. مطلب فرسٹ ہاف میں آپ مدرسے کا چلاتے ہیں اور سیکنڈ ہاف میں آپ سیکنڈ ہاف. ماڈرن. جی جی بہت اچھا. کچھ بچیوں سے ملاقات کروائیں گے اگر کوئی مسئلہ نہ ہو. آئیے آئے کلاسز بھی دکھائیے تھوڑا سا. جی. اچھا یہاں پہ ٹوٹل کتنے استاد ہیں؟ یہاں پہ ٹوٹل 15 ٹیچرس ہیں. 15. 12 ٹیچرس فیمیل ہیں اور 3 ٹیچرس جو ہیں میل ہیں. اچھا ماشاء جس اللہ. میں ایک میں تو ہوں اور 2 سب ماسٹر. پرائیویٹ ہیں؟ ہاں سب پرائیویٹ ہیں. اوپر چلنا دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے راستہ ہے اوپر جانے کا. یہ ہے اوپر کی کلاسز. یہ ایک کلاس ہے, یہاں بچے پڑھتے ہیں, اندر نرسری LKG کی کلاس وغیرہ لگتی ہے. اچھا یہ چھوٹی بچیاں بھی دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ بالکل بالکل. چھوٹے بچے اور بچیاں بھی دینی. وعلیکم السلام. زبردست لکھا ہوا ہے, یہ ہندی دیکھ سکتے ہیں آپ. ہاں یہ بچے نرسری کے بچے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو سب سے پہلے اسکول میں انٹر ہوتے ہیں, ایڈمیشن ہوتے ہیں. ان بچوں کو ہم لوگ انگلش, ہندی, میتھ اور اسی طریقے سے دینیات کی ایک بک اور اسی طریقے سے نورانی قاعدہ جو آتا ہے پلاسٹک کا, وہ ساری چیزیں انہیں پورے سال کے اندر سلیبس وائز اور پیریڈ وائز پڑھائی جاتی ہے. یہ سب چیزیں ان کو اس سال کے اندر نرسری کے اندر لکھنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے, اور جو الفابیٹس ہوتے ہیں ہندی کے, اردو کے, انگلش کے, وہ الفابیٹس انہیں یاد کرائے جاتے ہیں, اور کچھ ٹیبلس ہوتے ہیں میتھ کے وہ انہیں یاد کرائے. تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنے چھوٹے بچیاں ہیں اور کلاس 12 تک یہ پڑھیں گی اور وہاں جا کے یہ عالمہ بھی بنیں گی اور 12th بھی پاس آؤٹ کر جائیں گی. کچھ بچیوں کو بلا لیں اگر کوئی مسئلہ نہ ہو. جی بڑی بچی کو لے لینا, یہ بول نہیں پائیں ان کو گے. بلا لیں. ان کو آ جاؤ بیٹے باہر آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا اچھا ماشاء اللہ. کس کلاس میں ہے؟ کون کون سی کتابیں پڑھتی ہیں؟ میتھ, ہندی, اردو. اچھا ماشاء اللہ. قاعدہ پڑھتی ہو؟ سب پڑھتی ہو ماشاء اللہ. کچھ سنا دو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. خیر بچی ہے ابھی چھوٹی ہے بیچاری, تھوڑا سا نروس ہو رہی ہے ماشاء اللہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچیوں کو, یہ کس کلاس کے بچے ہیں؟ یہ کلاس ہے, یہ 5th کلاس ہے. اچھا یہ 5th سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن. یہ 5th کلاس ہے, یہاں پوچھ سکتے ہیں ماشاء آپ. اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عذرا. اچھا ماشاء اللہ. کس کلاس میں ہیں آپ؟ 5th. عربی میں کیا کیا پڑھتی ہیں یہاں پہ؟ عربی میں دینیات, اردو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جا رہا ہے. قرآن بہت سی جگہ پڑھایا جاتا ہے لیکن تجوید نہیں ہوتی زیادہ, لیکن آپ دیکھیے ماشاء اللہ کتنا اچھا پڑھا اور تجوید کے ساتھ. سوچیے یہاں پر کتنی زیادہ محنت ہو رہی ہے, اور یہ صرف گاؤں ہے اور بہت چھوٹا سا گاؤں ہے, مطلب بہت بڑا نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ جب باہر آئیں گے دیکھیں گے, لیکن جب آپ اندر گھسیں گے تو ایک الگ ہی آپ کو ایک فیل آئے گا. اور یہ بچے دیکھیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, اور آپ نے جیسا سنا کہ قرآن پاک ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا اس بچی نے. اللہ تعالیٰ اس بچی کو خوب کامیاب کرے. ٹھیک ہے بیٹا. وعلیکم السلام. یہ کلاس 6 ہے. یہ وہ کلاس ہے جس کے بچے عالمہ فرسٹ میں بھی ہیں اور 6th کلاس میں بھی ہے, اور سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں. عالمہ کے بھی سارے سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور 6th کلاس کے بھی سارے سبجیکٹ. کیا نام ہے آپ کا؟ مسبحہ. مسبحہ. اچھا ماشاء اللہ. ابھی میں کون کون سی کتابیں پڑھ رہی ہیں؟ منہاج اور تعلیم منہاج العربیہ. جی پورا نام بولو. منہاج العربیہ اور تعلیم الاسلام اور ایزی دینیات. اور انگلش میں کیا کیا ہے؟ انگلش گرامر, انگلش, سائنس, SST, ہندی, میتھس, اردو. قرآن میں سے کچھ یاد ہے سنا دو. آیت الکرسی یاد ہے؟ جی پرفیکٹ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. تو یہ ہے آپ نے دیکھا ماشاء اللہ بچے کتنے ذہین ہیں اور تیز دماغ والے ہیں ماشاء اللہ. جی مولانا تو یہ اوپر کا ایک وہ تھا ہے. ہاں یہ اوپر کا پورشن ہے. یہاں پہ ہم نے جو ہماری ماڈرن ایجوکیشن ہوتی ہے, جی 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 جو اسکول وائز سسٹم ہے وہ چلا رکھا ہے, اور نیچے جو سسٹم ہے وہ
आलिमात का सिस्टम है। अच्छा अच्छा। ऊपर स्कूल वाइज सिस्टम है, स्कूल का सिस्टम, जी, जी। और नीचे आलिमात। जैसे क्लास 7 के बच्चे हैं, क्लास 8 के बच्चे हैं, वो ऊपर आके पढ़ते हैं या नीचे ही पढ़ते हैं? नहीं, वो नीचे ही पढ़ते हैं वो। अच्छा, क्योंकि उनका आलिमात का है। अच्छा अच्छा। और साथ में वो भी है, बस टीचर जाती है। अच्छा, टीचर अच्छा, जो टीचर। क्लास की तो टीचर बड़ी होती है। किताबें जो हैं जो हाँ। बच्चे नीचे पढ़ना है तो वो हाँ। स्कूल भी पढ़ते हैं नीचे और वो पढ़ते स्कूल हैं। भी पढ़ते हैं, दोनों चीज़। हम ऑफिस दिखाते हैं जो यहाँ का ऑफिस है प्रिंसिपल साहब का। आइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे से लैस है पूरा ये स्कूल। जी मौलाना बताइए ज़रा, यहाँ पर माशाल्लाह क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे यहाँ हैं? पे हमने बच्चों की सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। जी जी। ख़ास तौर पर जो हमारी बच्चियाँ होती है जिनको सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, सेफ़ माहौल नहीं मिल पाता, जी। हमने जो सिस्टम बना रखा है वो ये है कि सिर्फ 5th क्लास तक लड़के साथ में पढ़ते हैं, लेकिन 5th क्लास के बाद हम लड़कों को बिल्कुल अलग कर देते हैं और लड़कियों के लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट और सेफ़ माहौल देते हैं ताकि हमारी बच्ची खूब अच्छे तरीके से पढ़े। उसकी यहाँ पर हमने ये सिस्टम और निज़ाम बना रखा है कि लड़कियों की तालीम से ज़्यादा हम उसकी तरबियत पे फोकस देते हैं। सही है। क्योंकि जब कैरेक्टर बिल्ड होगा तो तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, तभी किसी मकाम पर पहुँच पाएंगे। वो किसी ने कहा था, वेल्थ इज़ लॉस, नथिंग इज़ लॉस, हेल्थ इज़ लॉस, समथिंग इज़ लॉस, कैरेक्टर इज़ लॉस, एवरीथिंग इज़ लॉस। तो यही हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं कि जब तक आपके अंदर कैरेक्टर पैदा नहीं होगा, किरदार पैदा नहीं होगा, अखलाक पैदा नहीं होंगे, मॉरल वैल्यूज़ पैदा नहीं होंगी, मैनर्स पैदा नहीं होंगे, तो आप किसी भी बड़े मकाम पर पहुंच नहीं सकते। आप अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, अपने दीन की खिदमत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दर्जे की चीज़ ये है कि आपके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, किरदार बिल्डअप होना चाहिए, और आपके अंदर मैनर्स होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। फिर उस कैरेक्टर के नतीजे में आपके अंदर इंटीग्रिटी आती है, इंसाफ आता है, जस्टिस आता है, सदाकत आती है, सच्चाई आती है। और ये सारी चीज़ें जब एक बच्ची के अंदर पैदा होगी तो वो बच्ची हमारी मुल्क के उस मकाम पर पहुंचेगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मदरसे के बच्चों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए जो दोनों तालीम आप लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं लोगों को? हाँ, हम इन बच्चों को मदरसे के बच्चे हैं हमारे या स्कूल की बच्चियां हैं, दोनों बच्चों को हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनको तीनों टाइम खाना वगैरह मिलता है, नाश्ता मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है और रात का खाना मिलता है। उनको रहना सहना सब कुछ सही है, बल्कि ट्रीटमेंट भी उनको मदरसे की तरफ से दिया जाता है। माशाअल्लाह। उनको क्लथ्स, कपड़े वगैरह, साबुन वगैरह सब मदरसे की तरफ से दिया जाता है, जो बच्चे वहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं। और जो बच्चियाँ हमारे यहाँ पढ़ने आती है उन बच्चियों को सुबह से लेकर 1 बजे तक, 8 बजे से 1 बजे तक बच्चियों की पढ़ाई होती है। हम उनको ये कोशिश करते हैं कि उनको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कराएं। और ख़ास तौर पर हम गर्मी का मौसम है, लू का मौसम है, इस मौसम के अंदर हमने कोशिश करके सोलर पैनल लगवाया है और 24 घंटे बच्चों को लाइट प्रोवाइड की जाती है। बच्चे सुकून के माहौल में, ठंडी के माहौल में, इन्वायरमेंट भी है, हवा भी चल रही है, ऑक्सीजन भी अच्छा मिल रहा है और साथ में पंखे की हवा है, उसके साथ बच्चे सुकून के साथ अपना पढ़ते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा बच्चा मेहनत के साथ पढ़े, दुनिया की उलझनों में ना फंसे, ये हमारी कोशिश। अच्छा, कितनी छोटी बच्चियों का एडमिशन होता है? हम जो बच्ची का एडमिशन लेते हैं यहाँ 5 साल की बच्ची होनी चाहिए, जिसका हम एडमिशन सबसे पहले नर्सरी क्लास। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे? क्राइटेरियाज ये है कि आजकल चूँकि गवर्नमेंट का उसूल है कि जब भी बच्चे को एडमिशन लिया जाए तो उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर आधार कार्ड बच्ची का, पेरेंट्स का आधार कार्ड, बच्ची के 2 फ़ोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें बच्ची की ली जाती है ताकि हम जो यूडाइस पोर्टल पे बच्चे को एडमिट कराते हैं, दाखिल कराते हैं, उसमें हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और बहुत मामूली सी फ़ीस के साथ हम यहाँ पे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। अच्छा, लोकल ही बच्चियों का एडमिशन होता है या बाहर आउट ऑफ सिटी भी? हमने जो अभी सिस्टम बनाया हुआ है वो हॉस्टल का लड़कियों के लिए सिस्टम नहीं है। हाँ। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ तकरीबन सहसपुर, जो यहाँ से सलेमपुर से 7-8 किलोमीटर है, वहाँ से बच्ची आ रही है। 7-8 किलोमीटर दूर से लड़कियाँ आती हैं, माशाअल्लाह। और गढ़ी तकरीबन 2 किलोमीटर है, वहाँ से बच्ची आ रही है। अकबरपुर तकरीबन 3 किलोमीटर है, वहाँ से बच्ची आ रही है। और नया गांव है और 2-3 देहात के इलाके हो रहे हैं, यहाँ तमाम जगह से बच्ची आती है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हम कराते हैं, उनको ऐसे अफराद मुहैया कराते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए जो सेफ़ तरीक़े से उनको यहाँ तक पहुँचा सके और यहाँ से ले जा सके। अभी हॉस्टल का सिस्टम नहीं है, इसलिए जो करीब के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं वहीं यहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब आपने लगा रखा है यहाँ पर? सीसीटीवी कैमरा बच्चों की सिक्योरिटी के लिए हर उसमें रूम में है, हर हॉस्टल में अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, ताकि हमारे बच्चे के साथ किसी तरह का कोई गलत रवैया किसी का नहीं होना चाहिए। जी जी जी। इस सीसीटीवी कैमरे के अंदर
ہر بچہ ہماری نگرانی میں رہتا ہے جی جی اور جی۔ مان لیجئے بچوں کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فوراً کور کیا جاتا ہے، اور CCTV کیمرے پہ نگرانی کی جاتی ہے، پھر اس بچے کے ساتھ جو معاملہ پیش ہونا ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ مدرسہ دیکھا ماشاءاللہ، مولانا کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے پورا مدرسہ اپنا دکھایا یہاں پر، اور آپ نے ساری چیزیں دیکھی۔ تو یہاں پر نابینا بچہ، اچھا مولانا ایک چیز میں چھوٹ گئی تھی جی جی، کہ نابینا بچے جیسے اور آنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر نابینا بچے کوئی آنا چاہتا ہے تو ہم ود ان اسٹیٹ لیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کا بہت سارے رولس ہو گئے، تو ہم UP کا کوئی بچہ اگر آنا چاہتا ہے تو اپنے ڈاکومنٹ سارے، آدھار کارڈ اور پین کارڈ اسی طریقے سے، یا برتھ سرٹیفکیٹ اور پیرنٹس کا آدھار کارڈ، فوٹو وغیرہ لے کر آئے، اس کا یہاں پہ فری آف کاسٹ میں ایڈمیشن کیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ میں اسے تعلیم دی جاتی ہے، اور فری آف کاسٹ اسے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ پیسے، وہ لباس دیا جاتا ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں، اور بستر وغیرہ ساری چیزیں فری آف کاسٹ اس بچے کو دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی نابینا بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے، نادرہ پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ یہاں پر آ سکتا ہے، اور بہت ساری فیسلٹیز مولانا پرووائڈ کراتے ہیں۔ نابینا بچوں کے ساتھ خاص ایک وہ رہتا ہے ان لوگوں کا، دیکھیے، تعلیم ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری وہ قوم ہے ہم کہ جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، صحیح بات ہے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، وہ قوم آج سب سے پیچھے ہے تعلیم اور ایجوکیشن میں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلمان تعلیم میں سب سے پچھڑا ہوا ہے، صحیح بات تو ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے لائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دینی تعلیم ہی ہو، اور تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم ہو۔ دونوں تعلیم اپنے بچوں کو دلانے کی کوشش کریں۔ جو مرکز اور جو مدرسہ اور جو اسکول آپ کو دکھے کہ وہ بیسٹ کامبو آف دین اینڈ دنیا ہے، اس میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائیں، اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور ان کو ایجوکیشن بھی دلوائیں۔ اور جو آس پاس کے ایریے کے علاقے کے بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ آئیے، ہمارے مدرسے میں آئیے، ہمارے اسکول میں آئیے، اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرائیے، تاکہ آپ کی بچی مستقبل اور فیوچر میں جا کر قوم کی اور ملک کی لیڈر بنے، ملک کی بھی خدمت کرے اور قوم کی بھی خدمت کرے۔ ایک بار ایڈریس ذرا بتا دیے یہاں کا۔ یہ ایڈریس جو یہ مدرسہ جو واقع ہے، یہ سلیم پور خاص ضلع مراد آباد کا ایک بستی ہے، کافی بڑا گاؤں ہے، اور اس گاؤں کے اندر جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو عیدگاہ آئے گی۔ عیدگاہ آنے کے بعد عیدگاہ سے بالکل متصل تھوڑا سا اندر جا کے یہ مدرسہ ہے، جس کا نام مدرسہ معدن العلوم درویشان سلیم پور گڑھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہم نے بڑے بڑے مدارس کور کیے، دارالعلوم دیوبند کور کیا، دارالعلوم نظرۃ العلماء کور کیا، اور ان کی شاخیں کور کیا، لیکن ایسا مدرسہ، اس طریقے کے مدرسے ہم نے کور نہیں کیے تھے ابھی تک، جہاں پر دینی تعلیم بھی دی جا رہی، دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب میں اپنی ڈاکومنٹری بلاگ کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ ملتا ہوں کسی نیکسٹ ڈاکومنٹری بلاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا آپ لوگ، اللہ حافظ۔ کیمرہ کہہ رہا ہوں، یہ بات آدمی کہے کہ آپ کیمرہ